السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ کا واقعہ سماعت فرمائیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ ایام حج کے حتیم میں مشغول دعا تھے کہ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے دریافت کیا، اس سال کتنے آدمی حج کرنے آئے ہیں؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، 6,36,000۔ تو پہلے فرشتے نے کہا، اس سال کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، کسی کا بھی نہیں۔ پہلے فرشتے نے کہا، تو ان سب مسلمانوں کی محنت اکارت گئی۔ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، ہاں بات تو صحیح ہے، مگر ایک ایسے ویکتی کے طفیل سے جو خود حج کے لیے نہ آ سکا، سب لوگوں کا حج قبول ہو گیا۔ پہلے فرشتے نے پوچھا، وہ کون آدمی ہے؟ اس نے کہا، وہ آدمی بغداد کا قیمہ دوج ہے، عبداللہ اس کا نام ہے، ملاقات کے لیے بغداد ہے۔ وہ بزرگ فرشتے کی باتیں سن کر عبداللہ قیمہ دوج سے ملاقات کے لیے بغداد روانہ ہو گئے۔ عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ کہا کہ جو بات میں تم سے دریافت کروں، اگر تم صحیح بتاؤ تو میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں۔ عبداللہ نے کہا، ہاں مجھے خوشخبری سناؤ۔ جو بات پوچھو گے جواب دوں گا۔ بزرگ موصوف نے عبداللہ سے کہا کہ میں حتیم میں بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا تھا، فرشتوں سے یہ باتیں میرے سامنے آئی ہیں، مجھے ان کی باتیں سن کر تم سے ملاقات کا شوق ہوا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے کیا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے یہ مرتبہ حاصل ہوا؟ عبداللہ نے کہا، بھائی میں تو خدا کا ایک گنہگار بندہ ہوں، میں کیا اچھے عمل کرتا ہوں۔ اس سال حج بیت اللہ کا ارادہ تھا، پوری تیاری کر چکا تھا۔ میری بیوی ہمسایہ کے گھر سے آگ لینے گئی۔ ہمسایہ کے گھر میں کوئی چیز پکانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ میری بیوی نے پوچھا، ہمسائے کیا پکاؤ گی؟ ہمسایہ نے جواب دیا، کبوتر پکانے کا ارادہ ہے۔ میری بیوی حاملہ تھی۔ حاملہ کا طرح طرح کی چیزیں کھانے کا شوق ہوتا ہے۔ میری بیوی نے کہا، ہمسایہ تھوڑا سا ہمارے یہاں بھیجنا، شام ہو گئی ہے۔ میری بیوی انتظار میں رہی کہ اب ہمسایہ کبوتر کا گوشت بھیجے گی، مگر اس نے نہ بھیجا۔ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی، دیکھو میں ہمسائی سے کہہ کر آئی تھی کہ ذرا سا کبوتر کا گوشت ہمارے گھر بھیجنا، مگر اس نے نہیں بھیجا۔ میں نے اس بات کا ذکر ہمسایہ سے کیا تو اس نے کہا، بھائی صاحب کیا کہوں، ہمارے گھر والے 3 دن سے بھوکے تھے، ایک مرا ہوا کبوتر مل گیا تھا، جان بچانے کے لیے پکایا تھا،
آپ کے لیے نہ تھا، اسی لیے آپ کے یہاں نہیں بھیجا۔ ہمسایہ کی زبان سے یہ حالات سن کر مجھے سخت صدمہ ہوا۔ میں نے کہا، حج کو تو اگلے سال بھی ہو آؤں گا، اپنے غریب ہمسایہ کی امداد ضروری ہے۔ میں نے سفر حج کے لیے جو روپیہ پیسہ رکھا تھا ہمسایہ کے گھر بھجوا دیا۔ یہ عمل تو البتہ میں نے کیا ہے، آگے خدا جانتا ہے۔ وہ بزرگ عبداللہ کی زبان سے حالات سن کر رونے لگے۔ واقعی کئی عمل خدا کو پسند آ گئے ہیں اور اسی کی بدولت تمام حاجیوں کے حج قبول ہو گئے۔ بے شک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پروردگار عالم، ہم سبوں کو، ہماری نیتوں کو، ہماری سوچ کو، ہماری نگاہ کو اور ہماری تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہوئے تمام چیزوں کو پاک پوری طرح سے انسانیت عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رحم فرما مولا، کرم فرما، فضل فرما، ہر آفت ہر بلا اور خطرات سے محفوظ رکھ۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔